TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے شہر سورے میں قتل ہونے والے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کی آخری رسومات میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر سورے میں قتل ہونے والے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کی آخری رسومات میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ان کی موت نے برٹش کولمبیا کی زیادہ تر سکھ برادری میں خوف اور غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ 45 سالہ نجار کو 18 جون کو گرو نانک سکھ گردوارے، جس کے وہ صدر تھے، کی پارکنگ میں ان کے ٹرک میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ سکھز فور جسٹس کے ساتھ بہت سرگرم رہے تھے، جو خالصتان کی وکالت کرنے والا ایک گروپ ہے۔ سکھز فور جسٹس کے ڈائریکٹر جتیندر سنگھ گریوال کا کہنا ہے کہ سکھوں کے لیے ان کے گردوارے عبادت کی جگہ ہیں۔ گردوارے میں صدر کو نشانہ بنانا ایک پیغام ہے کہ وہ ہمیں کہیں بھی نشانہ بنائیں گے، ہم آپ کو آپ کی شناخت کے مرکز میں نشانہ بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں سکھوں کے خلاف تشدد کی ایک طویل تاریخ ہے، نتیجتاً سکھ پناہ کے لیے یا پناہ گزین کے طور پر کینیڈا آتے ہیں، لیکن اب بہت سے سکھ فکر مند ہیں۔ اتوار کو آخری رسومات میں شرکت کرنے والے بہت سے لوگوں نے پیلے خالصتان کے جھنڈے لہرائے، کیونکہ نجر کے چاہنے والوں اور ساتھیوں نے ان کی تحریک کی امنگوں کے بارے میں بات کی، جسے بھارت نے انتہا پسند قرار دیا ہے۔ حامیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے والے بشمول کچھ سکھ جنہوں نے صوبے سے باہر سے سفر کیا، شرکاء کا کہنا تھا کہ آگے بڑھتے ہوئے ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے، ہم اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ دوسری جانب انٹیگریٹڈ ہومیسائیڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ وہ اب بھی شوٹنگ میں 2 بھاری جسامت والے مشتبہ افراد کی تلاش کر رہے ہیں۔ بہت سے شرکاء نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نجار کی موت ہندوستان کی غیر ملکی مداخلت کا نتیجہ ہے، جبکہ پولیس نے حملے میں مداخلت کے الزامات کو تسلیم کیا ہے۔ تفتیش کاروں نے کہا کہ انہیں اس وقت ہندوستان سے ایسا کوئی تعلق نہیں ملا ہے اور ان کا خیال ہے کہ کینیڈا میں وسیع تر سکھ برادری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس ماہ کے شروع میں کینیڈا کے قومی سلامتی کے مشیر کے ذریعے جاری کردہ ایک رپورٹ میں ہندوستان کو غیر ملکی مداخلت میں ایک بڑا کردار قرار دیا گیا تھا، جس میں انتخابات میں مداخلت اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات کی مہم جیسی سرگرمیاں شامل تھیں۔ اس موت کے وقت نجار ایک آزاد سکھ ریاست کے لیے غیر سرکاری ریفرنڈم کا انعقاد کر رہے تھے۔ ان کے حامیوں کا الزام ہے کہ وہ اس سیاسی تنظیم کے نتیجے میں نشانہ بنے تھے۔ بھارتی حکومت نے گزشتہ جولائی میں ایسی معلومات کے لیے 10 لاکھ روپے یا تقریباً $16,000 کے انعام کی پیشکش کی تھی، جو نجار کی اطلاع یا گرفتاری کا باعث بن سکتی تھی، اور ملک کے انسداد دہشت گردی کے ادارے نے اسے مفرور دہشت گرد کے طور پر حوالہ دیا تھا، جس نے ہندو پجاری کے ایک قتل کی سازش کی قیادت کی۔ آئس لینڈ میں پہنچنے کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بات کی، جس میں روس کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نارڈک رہنماؤں سے ملاقات کے لیے آئس لینڈ میں ہیں، جہاں سالانہ اجلاسوں پر روس کے اندرونی انتشار اور یوکرین میں جنگ کے زیر سایہ ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے سفر سے قبل کہا تھا کہ ٹروڈو ماحولیات اور صاف توانائی کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی جیسے اہم مسائل پر بات چیت کریں گے، لیکن ممکنہ طور پر یہ آخری مسئلہ روس میں کرائے کے ویگنر گروپ کی حالیہ بغاوت کے پیش نظر سامنے اور مرکز ہونے کا امکان ہے، جسے صرف ایک معاہدے کے ساتھ حل کیا گیا تھا، جس میں رہنما یوگینی پریگوژن کی جلاوطنی شامل تھی۔ آئس لینڈ میں پہنچنے کے بعد ٹروڈو نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بات کی، جس میں وہ روس کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹروڈو 2 دن کے دوران بڑے نارڈک ممالک ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، ناروے اور سویڈن کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جہاں وہ رہنماؤں کے سالانہ اجلاس میں بطور مہمان اپنے کردار میں ہوں گے۔ گرین لینڈ، جزائر فیرو اور آلینڈ جزائر بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ ملاقاتیں لیتھوانیا میں نیٹو کے سربراہی اجلاس سے 2 ہفتے قبل ہوئی ہیں، خاص طور پر یوکرین میں جنگ اور فن لینڈ کو شامل کرنے کے لیے نیٹو کی حالیہ توسیع اور ترکی اور ہنگری، سویڈن کی زیر التوا حمایت کے پیش نظر ایک اہم موقع ہے۔ اتوار کو پی ایم او نے کہا ٹروڈو کثیر الجہتی انسانی حقوق اور جمہوری طاقت کی حمایت کے ارد گرد کینیڈا کے مفادات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ماہرین نے ایک بار پھر کینیڈا میں شرح سود میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ماہرین نے ایک بار پھر کینیڈا میں شرح سود میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سود کی شرح اقتصادی ترقی اور ملازمتوں کی تعداد کے بارے میں فکر مند کوئی بھی مصروف اور نتیجہ خیز ہفتے کے لیے تیار ہے۔
کینیڈین اگلے 10 دنوں میں معاشی اعداد و شمار کے سونامی کی زد میں آئیں گے۔ مہنگائی کے تازہ ترین اعداد و شمار اس بات کا ڈیٹا کہ کینیڈا کی معیشت کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور صارفین کے مزاج پر ایک اہم مطالعہ ہمیں صرف یہ نہیں بتائے گا کہ سال کی پہلی 6 ماہی میں معیشت کی کارکردگی کیسی رہی ہے، وہ پالیسی فیصلے طے کریں گے، بتائے گا کہ باقی سال کیسے گزرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بینک آف کینیڈا ممکنہ طور پر 12 جولائی کو سود کی شرح بڑھا دے گا، لیکن اس ہفتے کے ڈیٹا سے ہمیں وہ سب کچھ بتانا چاہیے جو ہمیں بینک کے فیصلے کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ 25 بنیادی پوائنٹس پر جانے والے ہیں۔ اگر ہم ایسی صورتحال میں ہیں جہاں توقعات پر قابو نہیں پایا جاتا ہے تو انہیں زیادہ اضافہ کرنا پڑے گا۔ بینک آف کینیڈا افراط زر پر لگام لگانے کی کوشش میں شرح سود میں جارحانہ اضافہ کر رہا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ جیسے جیسے نرخ بڑھتے ہیں، صارفین قرض کی زیادہ ادائیگیوں سے نچوڑے جاتے ہیں۔ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے زیادہ رقم کے ساتھ کینیڈین کے پاس کہیں اور خرچ کرنے کے لیے اس میں سے کم ہے۔ یہ معیشت کو سست کرنے اور قیمتوں کو نیچے لانے کا رجحان رکھتا ہے، بالکل وہی ہے جو بینک آف کینیڈا پہلی جگہ میں شرح میں اضافے کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسئلہ اس سال کے بیشتر حصے میں ہے۔ اقتصادی اعداد و شمار توقع سے زیادہ سخت آئے ہیں۔ مجموعی گھریلو پیداوار، ملک کی معیشت کے ذریعے تیار کردہ تمام سامان اور خدمات کی کل قیمت 2023 کی پہلی سہ ماہی میں 3.1% کی سالانہ شرح سے بڑھی۔ اس سال اب تک کینیڈا کے آجروں نے 2,30,000 سے زائد ملازمتیں شامل کی ہیں۔ روس میں نجی فوجی ملیشیا کی مسلح بغاوت کی کوشش کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ روس میں بغاوت کی کوشش نے صدر پیوتن کے اقتدار میں دراڑ کو بے نقاب کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس میں نجی فوجی ملیشیا کی مسلح بغاوت کی کوشش کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ روس میں بغاوت کی کوشش نے صدر پیوتن کے اقتدار میں دراڑ کو بے نقاب کر دیا، جبکہ دوسری جانب ہفتے کو ہونے والی ویگنر گروپ کی مسلح بغاوت کی کوشش کے بعد روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے یوکرین آپریشن میں شامل روسی فوجیوں سے ملاقات کی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق روس میں ہفتے کو ویگنر گروپ نے مسلح بغاوت کی کوشش کی تھی۔ بیلاروس کی مصالحتی کوششوں سے ویگنر سربراہ نے پیش قدمی کا فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ نجی ویگنر گروپ اور اس کے رہنما ایوگینی پریگوژن کی اختتام ہفتے پر برپا کردہ بغاوت پیوتن کے اقتدار و اختیار کو براہ راست چیلنج کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پیوتن بغاوت کی کوشش میں معافی کے معاہدے پر مجبور ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق بغاوت کی کوشش پیوتن کے اقتدار میں حقیقی دراڑوں کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران سے گہرے سوالات جنم لیتے ہیں۔ یہ حقیقی دراڑوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بیان امریکہ کی جانب سے روس میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں پہلا عوامی رد عمل ہے۔ وہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران میں بغاوت پر یورپی اتحادیوں کے ساتھ مشاورت میں مصروف تھا۔ مناسک حج کا آغاز ہو گیا اور عازمین حج قافلوں کی صورت میں منی پہنچ گئے ہیں، جہاں آج رات وہ قیام کریں گے۔ کل رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جائے گا۔ مسجد نمرہ میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مناسک حج کا آغاز ہو گیا اور عازمین حج قافلوں کی صورت میں منی پہنچ گئے ہیں، جہاں آج رات وہ قیام کریں گے۔ کل رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جائے گا۔ مسجد نمرہ میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ لاکھوں حجاج کرام کے استقبال کے لیے مسجد نمرہ میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جو سال میں ایک بار کھلتی ہے۔ مسجد نمرہ 1,10,000 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے، جس کے اندر 3.5 لاکھ افراد کی گنجائش ہے۔ مسجد کے اندر اور باہر لگ بھگ 20 لاکھ عازمین حج ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیرات کے ساتھ ادا کریں گے اور یہیں سے خطبہ حج ہوگا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے اور عازمین حج قافلوں کی صورت تلبیہ کہتے ہوئے منی پہنچ گئے ہیں۔ عازمین حج کے لیے منی میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی جدید سہولتوں کے ساتھ بسائی گئی ہے۔ عازمین حج آج کی رات منی میں ہی قیام کریں گے اور کل نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جائے گا۔ عالمی وبا کورونا کے بعد 4 برس بعد اس سال پوری گنجائش کے ساتھ حج ادا کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر سے لگ بھگ 20 لاکھ عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب آئے ہیں، جبکہ خادم حرمین شریفین کی دعوت پر دنیا کے 90 ممالک سے 1300 شخصیات کو شاہی مہمان کے طور پر
حج کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 1000 فلسطینی بھی حج کے لیے مدعو کیے گئے ہیں جن کا تعلق شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ سے ہے۔ سعودی وزارت حج نے عازمین کی سیکیورٹی اور سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ حج ایام کے دوران ٹریفک نظام کی نگرانی کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جائے گا، جبکہ عازمین کی سیکیورٹی کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزارت حج نے حج مقامات پر سلنڈرز کے استعمال پر بھی پابندی عائد کی ہے اور یہ اقدام ماضی میں آتش زدگی واقعات کے پیش نظر عازمین کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔